فیصل جاوید ہے، شعیب شاہین ہے، علی بخاری ہے، فاتح مالک ایم این اے، عارف الوی ہے، شبلی فراز ہے، مشال یوسف زئی ہے، عمر امین گنڈا پور ہے، راجہ بشارت، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو قیادت اور بھی ہے۔ اس میں جو ہم نے چالان داخل کیا وہ 98 ملزمان کی حد تک ایک دفعہ چالان داخل کیا، اور باقی 50 ملزمان جس میں لیڈرشپ بھی شامل ہے ساری، اس کی حد تک ہم نے 22/7/2025 کو اس میں چالان داخل عدالت کیا، اور مورخہ 28/7/2025 کو جو ملزمان حاضر نہ ہوئے، عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، ان کی حد تک نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے، اور آج 31/7/2025 کو صرف ایک ملزم اس میں حاضر ہوا ہے۔ اتنے بڑے مقدمے میں اتنے بڑے ملزمان ہیں، اور جن کو سب کو پتہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ کورٹ میں کنڈکٹ کی جا رہی ہے، ان کا چالان سینڈ ٹو کورٹ ہو گیا، صرف ایک ملزم اس پہ آیا ہے۔ بقیہ 97 ملزمان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جا چکا ہے اس مقدمے میں۔ یہ 933 کا احوال میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح سے ایک اور ATC-1 میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس میں مقدمہ نمبر 1193 ہے، یہ ڈیٹڈ 24/11/2024 کا ہے، تھانہ کراچی کمپنی کا۔ اس میں جو ملزمان ہیں جن کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں، آج کروائے گئے ہیں ATC-1 کورٹ کی طرف سے، اس میں علیمہ خانم، اس میں شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، کمل شوذب، شاہد خٹک، شاندانہ گلزار، سیمابہ طاہر، مشال یوسف زئی، علی امین گنڈا پور۔ یہ میں چیدہ نام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس میں عارف الوی ہے، اس میں عبدالقیوم نیازی ہے، نادیہ خٹک ہے، شبلی فراز ہے، عمر تنویر بٹ ہے، آفاق احمد الوی ہے، فیصل جاوید ہے، احمد خان نیازی ہے، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن ہے، مراد سعید ہے، سید ذوالفقار علی بخاری ہے، اس میں خدیجہ شاہ ہے، اور اس کے علاوہ شہرام ترکئی ہے، عمر امین گنڈا پور ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ملزمان ہیں جن کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے، انہوں نے اب تک یہ مقدمہ جب سے درج کیا گیا، اس میں متعدد بار ان کو طلب کیا گیا، ان کو سمن نوٹسز ایشو کیے گئے کہ آپ اس مقدمے میں آپ ریکوائرڈ ہیں، آپ آ کے شامل تفتیش ہوں۔ انہوں نے شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ آج ان کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ اس مقدمے میں وہ لیے گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ جو 544 ہے تھانہ سیکریٹریٹ کا، اس میں جو موقع سے 19 ملزمان گرفتار ہوئے تھے، ان کے انکشاف پر پھر 421 ملزمان کے خلاف FIR ہوئی، جس میں بھی PTI کی قیادت اسد کیسر ہے، عامر مغل اس میں لیڈ کر رہے تھے، میر نیازی ہے، خدیجہ شاہ ہے، راجہ بشارت ہے، تنویر اسلم ہے، ریحان راجپوت ہے، سرتاج گل ہے، علی زمان ہے، میاں خلیق الزمان، اور اس کے ساتھ دیگر جو ان کی قیادت ہے۔ 26/7/2025 کو اس میں جو کارروائی ہوئی وہ 12 ملزمان عدالت میں حاضر ہوئے، جس میں 4 ملزمان جو تھے ان کو نقولات دی گئی 265C کی، اور 8 ملزمان کو پہلے نقولات اس میں تقسیم کی جا چکی تھی۔ بقیہ ملزمان کی حد تک نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے۔ اس میں ہمیں یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ ابھی تک آنریبل کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن کورٹ میں شاید بہت ہی تھوڑے ملزمان اس میں آج بھی اپیئر ہوئے ہیں۔ ابھی کورٹ کا آرڈر آئے گا کہ اس میں ملزمان کے اگینسٹ کیا کیا کارروائی ہوئی ہے یا نیکسٹ پروسیڈنگ پر کس کے لیے ان کو طلب کیا گیا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو کورٹ آرڈر پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہ آج کی جو کارروائی تھی، جو چالان ہم نے بھیجے ہیں آنریبل کورٹ میں، وہ متعدد مقدمات میں اس میں PTI کی قیادت شامل ہے، جو ڈیلیبریٹلی کورٹ میں اپیئر ہونے سے اوائڈ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق جو پروسیڈنگ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے، آنریبل کورٹ کو اس میں اسسٹ کریں تاکہ ان کی اپیئرنس جو ہے کورٹ میں وہ کی جائے، اور جو فردر پروسیڈنگ ہے۔ لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اس میں جو ملزمان ہیں، جیسا میں نے آپ کے سامنے بتایا
کہ اگر اس میں 154 ملزمان ہیں، 148 ملزمان ہیں، اس میں ایک ملزم حاضر ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقدمات بھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہیں، یہ ڈیلیبریٹلی ایک ایسا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کورٹ پروسیڈنگ کو فرسٹریٹ کیا جائے تاکہ کورٹ پروسیڈنگ آگے چلے ہی نہ۔ تو ہماری گزارش اس میں آنریبل کورٹ کے سامنے یہی تھی کہ ایسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، جیسے آج آنریبل کورٹ نے کچھ کیسز میں ملزمان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا ہے، کورٹ جب اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ لوگ ڈیلیبریٹلی اوائڈ کر رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کورٹ پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ڈیلیبریٹلی کورٹ میں اپیئر نہیں ہو رہے ہیں، تو کورٹ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیں، جیسا کہ آج کورٹ نے کچھ کیسز کے اندر کیا ہے۔ تو یہ آج کی ساری کارروائی۔ تھینک یو، تھینک یو۔